فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو لیلا، رات کے مختصر حصے کے اندر، اتنا مختصر حصہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے ابھی وہ گرم تھا، جس پانی سے وضو کر کیا تھا وہ زمین پہ ابھی چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 14 طبقی سیر کرنے کے بعد، جنت اور دوزخ دیکھنے کے بعد، رب سے انعام لینے کے بعد واپس بھی آ گئے۔ جب یہ خبر پہنچی ابو جہل اینڈ کمپنی کو، آ گیا ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا جناب یہ بتلاؤ اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں سے بھی اوپر گیا، سدرۃ المنتہا پر گیا، اللہ سے ملاقات کی، جنت دوزخ دیکھی، ایک رات کے اندر، رات کے مختصر حصے کے اندر، کیا مان لو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ کہا آپ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر یہ محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری عقل گوارا تو نہیں کرتی ہے، لیکن ابو بکر کا ایمان گوارا کرتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوا ہوگا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السمیع البصیر۔ فرمایا بیت اللہ سے بیت المقدس تک سیر کروائی، زمینی سفر کو اسرا کے سیر، اور زمین سے اوپر والے آسمانوں کا سفر معراج کرواتا۔ یہ معراج آسمانوں کا سفر، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، سدرۃ المنتہا پہ اللہ سے ملاقات ہوئی، محبوب اور محب آمنے سامنے ہے۔ اب مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، بعض کہتی ہیں اللہ سے اللہ کا دیدار کیا، اور بعض نے کہا دیدار نہیں کی۔ کیوں؟ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اصرار کیا ربا پروردگارا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا میرے پیغمبر، ہاں یہ سامنے پہاڑ ہے، میں اپنی نور کی تجلی اس میں ڈالتا ہوں، اگر یہ برداشت کر گیا تو بھی برداشت کر لے گا۔ اللہ نے نور کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر، اور جب ہوش آیا تو کہا اللہ تو پاک ذات ہے۔ بات کہتے ہیں انسانی آنکھ اللہ کی دیدار کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن بات کہتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى عند سدرۃ المنتہا۔ رب نے واضح یہ آیات نازل فرمائی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معراج کی رات
اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کو انہی آنکھوں سے دیکھا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک کمان کا فاصلہ لے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پروردگار کو دیکھتی ہیں. میرے پیغمبر ما جئتنی بتحیہ، میرے محبوب میرے لیے تو کیا تحفہ لایا ہے؟ جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو تحائف دیے جاتی ہیں. تو میرے پیغمبر آپ میرے پاس آئے ہیں تو کیا تحفہ لائے ہیں؟ اب تحفہ کہاں پہ ملاقات ہے؟ تحفہ بھی عظیم تحفہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نماز میں ہر نماز کے اندر ہم التحیات کو پڑھتی ہیں، لیکن وہ کمال دل میں نہیں آتا ہے، وہ قدر نہیں ہے ہمیں کہ یہ اللہ کے نبی نے یہ تحفہ کہاں پہ پیش کیا اور ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں. پتہ ہی نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کبھی بیٹھ کر ترجمہ یاد کرنے کی کوشش نہیں کی اس کا ترجمہ کیا ہے. طوطے کی طرح رٹے ہوئے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. پتہ ہی اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور وہی تحفے تحائف ہم دے رہے ہیں، اس تحفے کا معنی کا پتہ ہی نہیں کہ تحفہ کیا دیا جاتا ہے. سنیں فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے میرے پروردگارا، میں تمہارے لیے 3 تحفے لایا ہوں. 3 تحفے لایا ہوں. پہلا تحفہ یہ ہے کہ التحیات للہ، اللہ میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قاعدہ ہے، نماز کے اندر جو ہے اللہ یہ تیرے لیے ہے. اللہ تیرے علاوہ میرا کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. کسی کے قبر پر، شجر پر، کسی قبر اور مزاروں پر اللہ میں نہیں جھکتا. میری نماز بھی، میرا قیام بھی، میرا قاعدہ بھی، میرا رکوع بھی اللہ تیرے لیے ہے. یہ نماز کے اندر ہم وعدہ کر کے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ پیش کر کے جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، کسی مزار پہ جھکتا ہے، کسی قبر کے سامنے جھکتا ہے، کسی حجر کے سامنے جھکتا ہے، کسی زندہ اور مردے کے سامنے جھکتا ہے. شرم مگر تم کو نہیں آتی. یہ تو عبادت اللہ کے لیے. اقرار بھی کرتا ہے ربا ایاک نعبد و ایاک نستعین. عربی کا اصول یہ بدل دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالانکہ عربی زبان کے اندر ایسے ہونا چاہیے نعبد ایاک و نستعین ایاک، ایسے ہونا چاہیے. ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تیری، لیکن ایاک کو پہلے لایا ہے عربی زبان کے اندر حسر پیدا کرنے کے لیے، اور حسر کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے. ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں. کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. گویا کہ اسی لیے کہا ہے کہ اللہ کی عبادت والا مسئلہ، توحید والا مسئلہ اللہ کی غیرت والا مسئلہ ہے. غیرت والا مسئلہ ہے. باقی انبیاء، صلحاء، یہ والے مسئلے جو ہیں ان کی عظمتیں، یہ عزت والے مسئلے ہیں، لیکن توحید کا مسئلہ یہ غیرت کا مسئلہ ہے. کسی سے کہا جائے تمہارے بھائی کتنے ہیں تو کہے گا 4 بھائی، 5 بھائی. چچے کتنے ہیں آپ کو کہے گا. لیکن کسی سے کہا جائے تمہارے باپ کتنے ہیں تو یہ غیرت والا مسئلہ آ جاتا ہے. اس لیے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
باتیں اللہ تیرے لیے والطیبات التحیات للہ والسلامات والطیبات اللہ میری کلی باتیں پکار ہے التجائیں ہے درخواست ہے یہ اللہ تیرے لیے ہے والطیبات اللہ میری مالی باتیں بھی تیرے لیے مالی بات نظر و نیاز اللہ تیرے نام یہ مال والی بات ہے مالی باتیں بھی تیرے لیے کولی باتیں بھی تیرے لیے اور بدنی کی باتیں بھی تیرے لیے یہ تین تحفے پیش کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم نے فرمایا میرا محبوب میں بھی تمہیں تین تحفے دیتا ہوں اللہ کے نبی کو اللہ نے تین تحفے نقل فرمایا پہلا تحفہ السلام علیکہ میرا پیغمبر آپ پہ سلامتی ہو آپ پہ امن ہو سکون ہو راحتیں ہو السلام علیکم یہ سلام کا معنی جس طرح نماز کے علاوہ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم تم پہ سلامتی ہو یہ دعا ہے کہ اللہ تمہیں امن دے سکون دے اطمینان دے راحتیں دے یہ اللہ کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں اور تکبر و غرور کی وجہ سے بعض لوگ سلام کی دعا نہیں دیتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام عرفت ومن لم تعرف سلام کو رائج کرو چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے اس لیے جاننا ضروری نہیں کہ میرا رشتہ دار ہے دوست ہے یا احباب ہے تب میں سلام کروں السلام علیکم بعض لوگ تو سلام ہی کیا کرتے ہیں جب ملتے تو کیا ایسے آپ اٹھاتے کیا حال ہے سلام نہیں ہے اسلام کا جو ہے وہ ملاقات ہے السلام علیکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں اس میں سے پہلا حق ہے رد السلام سلام کا جواب دینا اگر کسی نے آپ کو کہا السلام علیکم تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیکن اگر اس طرح نہیں کہہ سکتے تو السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام سے تو دو سلام کا جواب تو دو سلام کرنا سنت ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے سلام کا جواب دینا چاہیے تو اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر السلام علیکہ ایھا النبی میرا پیغمبر آپ پہ سلامتی ہو امن ہو سکون ہو ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہو برکت بھی نازل ہو یہ اللہ فرما رہے ہیں اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے امت سے محبت کرنے والے اپنے امت سے کتنی پیار کرتے ہیں اب اس مقام پہ سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے رب کا دیدار ہو رہا ہے اللہ کے نبی اپنی امت کو وہاں پہ بھی رکھتے ہیں آج امت والوں نے بلا دیا زندگی کی حالت لمحات میں اللہ کے نبی کو بلا دیا تم نے لیکن اللہ کے نبی نے تمہیں وہاں پہ بھی نہیں بلا فرمایا نہیں میرے اللہ میری امت کا کیا بنے گا میری امت کا کیا بنے گا اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میرا پیغمبر آپ کی امت میں جو نیکوکار ہے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتیاں اور برکتیں نازل ہو یہ 3 تحفے اللہ نے دیے اور 3 تحفے اللہ نے اپنے محبوب کو دیے نبی نے بھی 3 تحفے پیش کیے اور 3 ہی تحفے اللہ نے عطا فرمائے اللہ میری امت کا کیا بنے گا تو
میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، 3 ہی تحفے تیری امت کے لیے میں دینے لگا ہوں۔ 3 تحفے۔ آج مسلمانوں کو ان کی قدر نہیں، یہ تحفے ہیں، انعام ہے، اکرام ہے، اللہ کی طرف سے عزت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَأَوْحَىٰ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 3 تحفے دیے امت کے لیے۔ پہلا تحفہ وَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ 50 نمازوں کا اللہ کریم نے تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں، وہ تو اللہ کے نبی واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تحفہ دیا؟ اللہ کریم نے فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ فرمایا میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی اور آپ کی امت 50 کیسے پڑھو؟ واپس جائے۔ اللہ کے نبی واپس آئے، اللہ نے 5 کم کر دی، پھر دوبارہ چکر لگایا، پھر 5 اور کم ہو گئی، 9 چکر لگائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے 5 عطا فرمایا۔ 5 فرمایا میرے پیغمبر یہ انعام ہے تیری امت کے لیے کہ تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ کتنی سستی ہے، کائلی ہے کہ نمازوں کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات کو بھی دیکھا، ایک قوم کو دیکھا کہ جس کے سر بڑے سے پتھر کے ساتھ مارے جاتے ہیں، زخمی کیے جاتے ہیں، اٹھر سے بلبلا رہی ہے۔ کسی سر میں آج بڑا پتھر مارا جائے تو کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ وہ مسلسل ایسے ہو رہا ہے، سر پہ پتھر مارا جاتا ہے اور وہ بلبلاتی ہے، پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے سر، پھر پتھر مارا جاتا ہے، یہ بار بار ہو رہا ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ قوم والے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر سستی کرنے والے تھے، نماز کے اندر سستی کرنے والے، کبھی نماز پڑھتے تھے کبھی دل چاہ نماز نہیں پڑھتے، باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج بھی ہے اس کو نماز پڑھنے پر مصروف ہو گیا ہے، گویا نماز فارغ لوگوں کا کام ہے۔ ایک حدیث ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی، فرمایا حضرت مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، کیا زنا والا عمل ہو گیا، اور صرف زنا ہی نہیں، حاملہ بھی ہو گئی ہوں، بچہ بھی ہے پیٹ میں، اور صرف بچہ ہی نہیں بچہ پیدا بھی ہو گیا ہے، اور صرف پیدا ہی نہیں ہوا اس کو میں نے قتل بھی کر دیا۔ اب کتنے گناہ کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نکل جا، اس سے بڑا روئے زمین پہ بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ جبرائیل امین آ گئے، اے اللہ کے نبی، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا گناہ بتاؤ، اس سے بڑا گناہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے، جان بوجھ کر۔ آجی 50 نمازوں سے 5 نمازیں رہ گئی، اور دوسرا اوتیا خواتیم سورۃ البقرہ، اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ کریم نے عطا فرمائی، آخری آیات فرمایا مردے پہ پڑھو گے اللہ مردے کے گناہ معاف کر دے۔ آج ترغیب کے لیے آپ جاتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جاتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ ساری آیات۔ اور تیسرا تحفہ یہ ہے وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا۔ فرمایا تیری امت کے اندر میرا پیغمبر کبیرہ گناہ کرنے والے نہیں ہیں، شرک کرنے والے اگر نہیں ہیں تو کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ صغیرہ گناہ نہ ہو، شرک نہ ہو، اللہ کی ذات صفات کے اندر غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں معاف کر دیں۔
فرمایا لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے یہ معراج کا واقعہ کیوں، یہ معراج کیوں کروائی؟ کہ اپنی نشانیاں بدلانا۔ نشانیاں کیا ہے؟ یہ تو جنت دوزخ کا نظارہ ہے، اللہ سے ملاقات ہے، تو پھر طائف ہے، نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لکڑی کا گٹھا دیکھا، ایک آدمی سر پہ اٹھانا چاہتا ہے، اٹھا نہیں سکتا، اور لکڑی آ رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل کون ہے؟ فرمایا یہ امانت میں خیانت کرنے والے لوگ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبانیں ہونٹ کینچی سے کاٹے جاتے ہیں، خون بہ رہا۔ فرمایا کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ تھے۔ آج عدالتوں کے سامنے آپ دیکھیں، وہاں لوگ ہیں جو چند ٹکوں پہ بکنے والے لوگ، ان کا حال قیامت والے دن ایسے ہی ہوگا۔ اور پھر دیکھا عمدہ گوشت چھوڑ کر مردار کے پیچھے جانے والے کون لوگ ہیں؟ زنا کرنے والے، شادی شدہ تھے اور یہ زنا کیا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھا کہ ایسے لوگ جن کے سیاہ چہرے ہیں اور آنکھیں نیلی ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے لگے ہوئے، برا حال ہے، بدصورت۔ کون لوگ ہیں؟ آپ کی امت کے شراب کے عادی لوگ تھے، شراب کے عادی لوگ۔ کچھ لوگ ایسے تھے آگ میں جل رہی ہیں اور جسم پہ گوشت آتا ہے جل جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر جل جاتا ہے۔ فرمایا کون لوگ ہیں؟ ماں باپ کے نافرمان۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے منہ سور کے خنزیر کے ہیں۔ فرمایا کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا زکات نہیں ادا کیا کرتے، گھر میں مال تھا، دولت تھی، زیورات تھے، سونا تھا، لیکن زکات میں سستی کرتے تھے۔ آج لوگ دیکھیں کتنا مال ہے، حج کرنے کی توفیق نہیں، عمرہ کرنے کی توفیق نہیں، زکات دینے کی توفیق نہیں، اللہ کے گھر میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں۔ ایسا مال کل قیامت والے دن سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کی ساری نشانیاں دیکھی۔ اللہ